अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अभी हम हमारा 23 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे और 23 नंबर चैप्टर के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से और आगे बातें बढ़ेंगी जो इस्लाम के मुतालिक ही रहेंगी। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इस्लाम में जो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की है। इसका मतलब क्या है? अमर बिल मारूफ का मतलब है अच्छे चीज़ों का हुक्म करना, अच्छे चीज़ों की हिदायत करना, अच्छी चीज़ों के बारे में हुक्म करने को ये अमर बिल मारूफ बोलते। अमर का मतलब है हुक्म, ऑर्डर। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। नहीं का मतलब है मना करना, नहीं का मतलब है मना करना, मुनकर यानी बुरी बातों से मना करना और अच्छी बातों का हुक्म करना। इसको जो है तो इस्लाम के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस्लाम के अंदर ताकीद है उसकी। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है, इसके बारे में कुरान शरीफ के अंदर सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में है और सूरा अल माइदा आयत नंबर 63 में है। और ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है तर्क नहीं करना चाहिए, ये ख़त्म नहीं करना चाहिए। देखो, मुसलमानों का काम, इस्लाम जो असल में मकसद है, जब मुसलमान मकसद भूल गए, इस्लाम का दीन का जो मकसद है वो इस्लाम मुसलमान भूल गए, तो फिर अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी भूल गए। असल में दीन का मकसद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद, उम्मत मुस्लिमा का क़याम का जो मकसद है, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को जो कायम किया दुनिया के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बना के भेजा। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी हिदायत दी, कुरान दी, हदीस दी। ये दे के भेजने का मकसद क्या था? ये भेजने का मकसद जो है मुसलमान भूल गए। इसका मकसद क्या था कि लोग जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मानने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, अपने बाकी लोगों में, दुनिया के जो दूसरे इंसान हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके अंदर अल्लाह की बात दीन पहुंचाए। कि सारे जो इंसान दुनिया में मौजूद थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी इंसान दुनिया में मौजूद थे, सबके दिल में, सबके पास अलग अलग जगह पे एक साथ पैगंबर भेजना जरूरी नहीं था। ये तो काम किसी कौम को दिया अल्लाह ताला ने, इसका लिए कौम का एक एजाज था समझो, कि एक कौम को एक ये चीज बना दिया, वो लोग फैलाए। अल्लाह ताला चाहता तो हर एक आदमी को, हर एक कौम में उस जमाने में पैगंबर भेज के सबको गाइड कर सकता था, मगर अल्लाह ताला ने एक एजाज दिया हुजूर सल्लम को, और उनकी हुजूर सल्लम की उम्मत को ये एजाज दिया कि उनको जो है ना पैगाम पहुंचाने वाला बनाया, ताकि वो लोग पूरी दुनिया के लोगों तक पैगाम पहुंचाए। ये मकसद था उम्मत मुस्लिमा के क़याम का। अल्लाह ताला ने जो कुरान दिया और हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, अपनी गाइडेंस दी, उसका जो है मकसद और यही था कि अल्लाह ताला की जो सही गाइडेंस है, शैतान की जो गुमराही के अपोज में, शैतान जो गुमराह कर रहा और बुरी चीज़ों को खुशनुमा करके दिखा रहा, और जो कसम खाया था शैतान ने कि आदम की औलाद को गुमराह करूंगा, वो अपने हिसाब से काम कर रहा। उसके अपोज में अल्लाह की हिदायत, सही रास्ता, सही गाइडेंस और सही बात बताने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी जो हिदायत का सिलसिला जारी रखा था पैगंबरों से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी में दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो मौका दिया कि ताकि तुम पूरे दुनिया के अंदर वो पैगाम पहुंचाने वाले बन जाओ। तुम्हारे को बहुत बड़ा एजाज मिलेगा कि ताकि पूरी दुनिया के लोगों को तुमने दीन पहुंचाए, इस्लाम, मुसलमानों को, आम लोगों को तुमने अच्छी हिदायत दी, शैतान से बचाया, गुमराही से बचाया। ये एजाज अल्लाह ताला देना चाहता था। ये जो है मुसलमान भूल गए। मुसलमान जो है आपसी लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात और लालच में, दुनिया की लालच में आ गए, हुकूमत करने के लालच में आ गए। खिलाफत राशिदा को ख़त्म कर दिया। खिलाफत राशिदा को ख़त्म करके अपनी खुद की हुकूमत, खुद की जो पावर और खुद की एम्पायर और खुद की सल्तनत कायम करने के लालच में जब मुसलमान आ गए, तो फिर मुसलमानों के बाद एक के बाद दीगर बादशाहों का सिलसिला चलना शुरू हो गया। पिछले 1440 साल से मुसलमानों में बादशाहत का सिलसिला जारी है। बादशाहते बनते जा रहे, हर एक अपने बाद अपने औलाद को, अपने बेटों को, अपने भाई बंधों को, भाई भतीजों को बादशाह सुल्तान बनाते जा रहा है। ये सिलसिला लालच की वजह से पैदा हुआ, मुसलमानों में लालच पैदा हुई और उन्होंने जो है तो बादशाहत कायम कर दी, और दीन का असल मकसद था वो भूल गए। इसलिए भूल गए कि जब बादशाहत, जो पावर, जो मुल्क की जो जो ताकत रहती, पावर रहती, रिसोर्सेज है, जब किसी बादशाह के हाथ में आ जाते, तो आम जो लोग रहते, जो आलिम है, पढ़ने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों के पास पावर नहीं रहता, अथॉरिटी नहीं रहती। तो फिर जिन लोगों के पास अथॉरिटी और पावर नहीं रहती, वो ज्यादा काम नहीं कर सकते। अपनी जो उनकी जो हैसियत है उतना काम कर सकते, हैसियत के हिसाब से काम कर सकते, मगर ज्यादा काम वो कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है।
جس کے پاس اتھارٹی ہے وہی زیادہ کام کر سکتا. تو جب اتھارٹی والے ہی جو لالچی ہو جائے اور وہ اسلام کی ان کو سمجھ نہ ہو اور وہ اپنے عائش اور آرام میں گزر پڑ جائے تو پھر وہ صحیح کام نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں کا جو کام کا جو سلسلہ تھا دین پھیلانے کا وہ سلو ہوتا گیا, دن بدن سلو ہوتے چلے گیا, اور بعد میں ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے پچھلے 1440 سال میں کہ اصل میں دین کا مقصد ہی بھول گئے. اسلام کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا, پیغمبروں کے آنے کا مقصد ہی جو قوم بھول گئی. اب جب کوئی ہم مقصد کسی چیز کا بھول جاتے, کسی چیز کا ایم ہم کو معلوم نہیں رہتا, تو اس کے بارے میں پھر اب دماغ میں اٹکلیں لگنا شروع ہو جاتی, اس کے بارے میں خیالات پیدا ہونا شروع ہوتے کہ ایسا ہے ویسا ہے. جیسا میں نے ماسٹر اس سے پہلے مثال دیا تھا ایک دو بار دو چیپٹروں میں کہ جب ہم کسی چیز کا مقصد بھول جاتے تو اس کے تعلق سے مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے, ہزاروں قسم کے لوگ پیدا ہوتے. اتنی بڑی قوم ہے, اتنی بڑی امت ہے مسلمانوں کی, 1.5 بلین لوگ پوری دنیا میں ہیں, ان کے اندر ہر ایک انسان کا الگ دماغ ہے, ہر ایک اپنے دماغ سے اس کے بارے میں اٹکلیں لگاتا. اور آج کل تو جدید زمانے میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور یہ ذرائع کی وجہ سے ہر ایک آدمی جب اٹھ کے چلے آ رہا ہے اور اسلام کے تعلق سے اپنے آپ کو عالم بتا کے باتیں کرتے جا رہا ہے, اپنے اپنے دماغ سے باتیں بتا رہا ہے, تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھے. شیطان کی مدد کر رہے ہیں اصل میں, شیطان ان سے کرا رہا ہے وسوسے ڈال کے. مگر یہ اصل وجہ کیا ہے کہ وہ دین کا اور اسلام کا مقصد بھول گئے. جب مقصد بھول جائیں گے تو ہر قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اسلام کے تعلق سے بھی مقصد بھول جانے کی وجہ سے اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دل میں ہر قسم کے خیالات پیدا ہو گئے. اللہ کے تعلق سے ہر قسم کے خیالات پیدا ہو گئے. پیغمبروں کے اور رسول پروفیٹ کے تعلق سے بھی ہر قسم کے خیالات ان کے دماغ میں پیدا ہے, اور انہیں اٹکلوں کے اوپر چلتے رہتے. یہ ایسے ہے ویسے ہیں, پیغمبر ایسے رہتے, وہ ایسا رہتا, ولی ایسے رہتے, اولیاء ایسے رہتے, فلاں ایسے رہتے, یہ اس میں یہ طاقت ہے, اس میں وہ قوت ہے, یہ اس چیز میں ایسا. یہ کیوں پیدا ہوتا؟ اصل مقصد بول کے تو معلوم ہی نہیں وہ کیا ہے, اصل حقیقت کیا ہے اس کی. جب جیسا کہ مثال دیا تھا میں نے نہیں دیا تھا, پہلے کے لوگوں نے, کہ کسی نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں اور اندھے ہیں, 3-4 اندھے ہیں جنہوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں اور کسی ہاتھی کے پاس پہنچ گئے, اندھے ہیں, اب ہاتھ لگا کے دیکھ رہے, کسی کے ہاتھ میں دم آئی, کسی کے ہاتھ میں پیر آیا, کسی کے ہاتھ میں پیٹ آیا, ہر ایک اپنے اپنے اٹکل کے حساب سے اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ویسے ہی مسلمانوں کا معاملہ ہو گیا کہ جو اصلی مسلمان تھے پہلے کے جو تھے, قرآن حدیث جاننے والے تھے, حضور کے صحابہ کے بات کے تھے, وہ ان کو مقصد معلوم تھا. مگر ان کی اولاد, ان کے بعد میں لوگ پوری دنیا کے دوسرے پھیلے, ان کو مقصد ہی نہیں معلوم. کسی کے ہاتھ میں پیٹ لگ رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں پیر لگ رہا ہے, کسی کے ہاتھ میں دم لگ رہی ہے, باقی وہ کسی کے ہاتھ میں وہ سون لگ رہی ہے, وہ الگ الگ اٹکلیں لگا رہے ہیں. تو اصل میں امر بن معروف اور نہی عن المنکر جو ہے مسلمان بھول گئے. عام مسلمانوں پوری دنیا پہ, جیسا میں بتایا, مسلمانوں کی حکومت 1000 سال تک تھی. ویسا تو دیکھا جائے تو زیادہ تھی, 1200 سال تھی, 1100 سال تھی. پکی حکومت تھی, ایسی مطلق العنان حکومت تھی کہ غیر مسلم چو بھی نہیں کر سکتے تھے. آج جس طرح مسلمان پوری دنیا میں دبے ہوئے ہیں, 1.5 ارب ہونے کے بعد بھی بالکل دبے ہوئے ہیں, ذلیل ہیں, کچرے کے مافق ہیں. ایسا ہے کہ ان کی اوقات مسلمانوں کی بالکل گندے کچرے کی طرح ہے, ہوا سے ادھر اڑتے پھر رہے. جو کافر لوگ, جو مشرک لوگ ہم کو جو بول رہے وہ 100% ہم کو ماننا پڑ رہا. اپنی گندے باتیں, اپنی گندے مذہب کی باتیں ہم پہ لاد رہے ہیں, یہ ہم ایسا کرنا ہے, ویسا کرو, یوں کرو, ہم سب کر رہے ہیں, ان کے مذہب کی باتیں مان رہے ہیں. ہم یہ ایسا نہیں بول رہے کہ بھائی ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, تم لوگ اکثریت میں, اس کا مطلب ہم تمہارے غلام تھوڑی ہیں کہ ہم تمہاری باتیں مانیں گے. تم کو تمہارے گندے کام کرنا ہے, تمہارے مذہب کے اندر جو گندی چیزیں ہیں تم کو کھانا پینا ہے, کھاؤ. تم اگر ڈیموکریسی کے نام سے ہم پہ لا دو مت, ہم تمہارے غلام نہیں ہے, تم کو جو گندے کام کرنے کرو, ہم پہ مت لا دو. ایسا بھی نہیں بول رہے مسلمان, ایسا بھی نہیں بول سکتے. اتنی ان کے اندر کم ہمتی اور کم طاقت آ گئی ہے مسلمانوں میں کہ غیر مسلم جو بھی گندے کام جو ان کے مذہب کے اندر ہے اور جمہوریت کے نام پہ ہم پہ کرا رہے, اکثریت کی طاقت کے اوپر کرا رہے کہ ہم اکثریت نے یہ بولی تو تم کرنا پڑے گا, کہ تو اکثریت کا قانون ہے, اور مسلمان کر رہے ہیں. اتنی ہماری حالت ڈاؤن ہو گئے, اتنے ہم ذلیل ہو گئے, اتنے کمزور ہو گئے, کچھ نہیں بول سکتے. اس سے بھی زیادہ حالت خراب, کمزور مسلمانوں کے جو دور حکومت میں, جب پوری دنیا میں مسلمان حکومت تھی, کافر اور مشرکین تھے. اتنے وہ دبے ہوئے تھے, بالکل پیروں کے تلے روندے ہوئے تھے کہ مسلمان جو بولتے تھے وہ کر سکتے تھے. حالانکہ مسلمانوں نے, مسلمان بادشاہوں نے, نہ مسلمان عوام نے ان کو نہ دبایا, نہ ان کو ڈرایا, نہ ان کے اوپر ظلم کیا. یہ ساری باتیں غلط ہے. مسلمانوں نے ان پہ ظلم بھی نہیں کیا, ان کو دبایا بھی نہیں, ڈرایا بھی نہیں, بلکہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ, بڑی بڑی پوزیشنوں پہ غیر مسلموں کو رکھا. مسلمان حکومت جو 1000 سال 1200 سال پوری دنیا میں رہی, وہاں پہ غیر مسلم بڑی بڑی پوزیشنوں پہ تھے, بہت پیسے والے تھے, دولت مند تھے, ان کے پاس زمینیں تھی, جائیدادیں تھی, مسلمانوں سے زیادہ امیر تھے. جیسا میں نے بتایا کہ مسلم بادشاہوں نے مسلمانوں کو 99% مسلمان کو غریب رکھا. اپنی 1200 سال کی دور حکومت میں مسلمانوں کے اندر, مسلمانوں کی جو حکومت تھی دنیا میں 1000 سال 1200 سال, اس میں سارے مسلمان غریب تھے. مگر غیر مسلم پیسے والے تھے, غیر مسلموں کے پاس بڑے بڑے کاروبار تھے, دھندے تھے, زمینیں تھی, جائیداد تھی.
غیر مسلم بہت پیسے والے تھے اور غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے سلوک بھی اچھے تھے، غیر مسلم پڑھتے لکھتے بھی تھے اس زمانے میں، اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑی بڑی پوزیشنوں پہ تھے، مگر ان کا اندر کا جو دل تھا، ان کی جو کیفیت تھی وہ ایسی روندی ہوئی تھی، جیسا بولنے کے پیروں میں تھے، بالکل دبے ہوئے تھے، جو بات بولتے تھے مانتے تھے، ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، جی حضور کرتے تھے، مسلمان جو بولتے تھے وہ سر آنکھوں پہ رکھتے تھے، اور مسلمانوں کی عظمت ہیبت اور مسلمانوں کے دین کی جو ہے نا عظمت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، مسلمان اگر ان کو بولتے تھے جیسا بولے ایسا کرتے تھے، اگر مسلمان چاہتے تھے ان کو بولتے تھے کہ کل سے مسلمان ہو جاؤ تو مسلمان ہو کے آ جاتے تھے، ایسا ہو سکتا تھا، مگر مسلمانوں نے یہ نہیں کیا، مسلمان جو ہے عام جو لوگ تھے فرقہ پرستی میں لگے رہے، جو جن کے پاس اتھارٹی تھی وہ بادشاہ تھے، سلطان تھے اور خلیفہ بنے ہوئے تھے، جھوٹے بیٹھے ہوئے تھے، مگر جو اچھے لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، اسلام کو جاننے والے تھے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، وہ صرف جو ہے نا لوگوں کے اندر جو فرقہ پرستی تھی ان کو مٹانے کے واسطے، آپس میں محبت کے واسطے، ایک دوسرے سے بیعت کرنے کے واسطے دین کی تعلیم و تربیت اپنے بس پہ جتنا وہ کر سکتے تھے، ان کے پاس نہ ریسورسز تھے اس زمانے میں، نہ پیسہ تھا، اس زمانے میں تو بہت مہنگے تھے، کاغذ بہت مہنگا تھا، چلنا پھرنا سفر بہت مہنگا تھا، پرنٹنگ پریس نہیں تھی، ہر طریقے سے ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اور پیدل چلنا پڑتا تھا، دور دراز کے ملک تھے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، اتنی دور دور نہیں جا سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے بہت محنت کی، اولیاء اکرام بزرگان دین نے، اور اپنے بس میں جو ہے نا چھوٹا موٹا جو کام کر سکتے تھے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مسلمان بھول گئے، 99% جو غیر مسلم تھے ان کو انہوں نے دین کی تعلیم نہیں دی، دین ان تک نہیں پہنچایا، اگر ان تک دین پہنچا دیتے، اسلام پھیلا دیتے تو آج دنیا کے اندر مسلمان غالب رہتے تھے، بلکہ مسلمان ہی رہتے تھے، مسلمان غالب کیا رہتے تھے بلکہ پوری دنیا میں مسلمان ہی رہتے تھے، غیر مسلم رہتے ہی نہیں تھے، اگر جو کچھ بعد میں اسلام چھوڑ کے کافر ہو جاتے تھے، ملحد ہو جاتے تھے، وہ الگ بات ہے، وہ تھوڑے بہت ہو جاتے تھے، مگر اگر اس زمانے میں جب مسلمان کے پاس حکومت تھی، اگر وہ ان کو اسلام لوگوں تک پہنچاتے تھے، دین پہنچاتے تھے، مسلمان بناتے تھے، آج چاہے مسلمان کی حکومت کتنی بھی کفر کے اوپر کیوں نہیں قائم ہوتی، مگر ہوتی تو مسلمانوں کی، جیسے ترکی میں ہے، ترکی کے اندر کفر اپنا لیا، کمال اتا ترک نے، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک نے کفر اپنا لیا اور دین کو نکال کے پھینک دیا، اسلام کو باہر پھینک دیا، وہاں کی زبان اکھاڑ دی، عربی میں کچھ لکھنا منع کر دیا، عربی میں اذان منع کر دی، اسلامی نام منع کر دیے، اور کفر قائم کر دیا ترکی میں، مگر دھیرے وہاں کے لوگ 90% مسلم میں رہے، 99% مسلم میں رہے، کتنا بھی کریں گے تو ترکی کے لوگوں کو مسلمان ہی بولتے، یہ جو یورپین یونین کے اندر جانے کے لیے پچھلے 70 سال سے کوشش کر رہا ہے ترکی کہ میرے کو یورپین یونین کا ممبر بناؤ بول کے، یورپین یونین کے جو ممبر ہے آج، گریک ہے، برطانیہ ہے، انہوں نے تو اپنی ممبرشپ پھینک دی نکال کے، بریکزٹ کر دیا انہوں نے، گریکزٹ کر دیا انہوں نے، یورپین یونین کو ترک کر دے رہے، لات مار دے رہے یورپین یونین کے لوگ، برطانیہ نے 2019 میں یورپین یونین کو لات مار دی، مگر ترکی جو ہے پچھلے 70 سال سے ان کے پیر پڑ رہا ہے کہ میرے کو یورپین یونین میں شامل کرو، مگر یورپین یونین میں ترکی کو شامل کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں بولتے، حالانکہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا پچھلے 75 سال سے، یا بلکہ 80 سال ہو گئے ترکی کے اندر حکومت قائم ہو کے کمیونسٹ، انہوں نے اسلام کو پھینک دیا نکال کے، مگر عام لوگ مسلمان ہیں اس لیے مسلمان ہیں، ویسا آج دنیا میں اگر پہلے زمانے میں جو بادشاہ تھے 1000 سال پہلے وہ دین کو پھیلاتے، سب لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، آج اگر کتنی بھی بے دین کیوں نہیں ہوتے دنیا کے لوگ مسلمان، مگر حکومتیں مسلمان ہی رہتی، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اور یہ سارے کیا ہے، اپنے آپ کو یہ عیسائی بولتے، کرسچن بولتے، مگر ان کے کرسچنٹی ختم ہو گئی، ان کے اندر کفر اور الحاد، بے دینی اتنی زیادہ ہو گئی کہ کرسچنوں نے اپنے دین کی دھجیاں اڑا دی، اپنے دین کے اندر کی بری باتیں نکال کے پول کھول دی، دھجیاں اڑا دی، ان کے اندر اتنے ان کے دین کے اندر برے کام ہو گئے، کرسچنوں کی جو پوپ ہے، پادری ہے، ان کی اتنی بری حرکتیں ہیں، ایسی بری بری حرکتیں کی انہوں نے چرچوں میں، وہ ساری باتیں نکال کے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، مگر کرسچنوں کا غلبہ ہے، ویسا اگر مسلمان پوری دنیا میں اگر دین پھیلاتے، اسلام پھیلاتے تو آج غلام نہیں ہوتے، تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینے کا نتیجہ، اور اللہ کا غضب آتا ہے اس سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے اور اپنا دین کا جو مقصد ہے وہ بھول جائیں گے، تو یہ جو ہے تو ان کے اللہ کا اس کے اوپر غضب آ جاتا ہے۔ اب یہ دوسرا میں پیج اس کا پڑھ رہا ہوں، امر بالمعروف مشکل کیوں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مشکل کیوں ہے؟ اب اتنا بولنے میں تو بہت آسان ہے، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی اچھائی کا حکم کرنا، اچھائی کی ترویج کرنا، اچھائی کی اشاعت کرنا، پھیلانا، اور برائی سے روکنا، بولنا بہت آسان ہے، مگر یہ مشکل کام ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ مشکل جو ہے اس لیے ہے کہ جو ہے ہم کو جو ہے روشنی کرنے کے لیے کسی جگہ روشنی کرنا ہے تو طاقت لگتی، انرجی لگتی، موم بتی بھی اگر جلانا ہے تو موم بتی کے واسطے پیسے لگتے، خرید کے لانا پڑتا، انرجی ہے، اس کو سلگا کے روشن کرنا پڑتا جب کہیں کمرے میں روشنی ہوتی، مگر اندھیرا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا، آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ،
اگر آپ عصر کے وقت بیٹھے ہیں روشنی رہتی، دھیرے 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 شام ہوئیں گے اندھیرا پورا اندھیرا پھیل جاتا، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. مگر اگر آپ کو روشن کرنا ہے، کہیں روشنی کرنا ہے، تو آپ کو آگ جلانا پڑتی، روشنی کرنا پڑتی، بجلی جلانا پڑتی، الیکٹریسٹی جلانا پڑتی، انرجی خرچہ کرنا پڑتی، جب کہیں جا کے روشنی پیدا ہوتی. ویسا ہی دنیا کے اندر جو انسانوں میں شیطان نے جو گمراہی کی اندھیرا پھیلایا ہے، شیطان کا جو گمراہی کا اندھیرا ہے، وہ تو آسانی سے شیطان پھیلا دے رہا ہے، تو وہ شیطان تو کام میں لگا ہوا ہے. انسان جو ہے غیر مسلم ہو کے مسلم ہو، وہ غفلت میں ہے. انسان غفلت میں ہے مگر شیطان غفلت میں نہیں ہے. شیطان اپنا کام کر کے پھیلاتے جا رہا ہے. مگر ہم کو اگر وہ غفلت کے اندھیروں کو دور کرنا ہے، روشن کرنا ہے، تو محنت کرنا پڑیں گی، انرجی سیو کرنا پڑیں گی. اور وہ انرجی ہے صحیح دین کا حاصل کرنا، اسلام کو پہچاننا اپنے عقل سے اور اپنے منطق سے، اپنے دماغ سے، اپنے فہم سے، کائنات کو دیکھ کے جو ہے نا صحیح کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا ہے کہ کس نے کائنات بنایا، اس کی کیا گائیڈنس ہے، گائیڈنس کس کے پاس ہے، صحیح گائیڈنس کہاں ہے، اور صحیح گائیڈنس کیا ہے. یہ سب معلوم کر کے عام جو لوگ ہیں پوری دنیا کی جو عام انسان ہے، سب تک اپنا دین پہنچانا ہے، سب کو صحیح بات بتانا ہے. اگر بات صحیح ہے تو سامنے والا مانے گا، اگر صحیح بات ہے تو سامنے والا مانے گا، بالکل 100% مانے گا. کیونکہ جو صحیح دماغ والے ہیں، صحیح فہم عقل والے ہیں، صحیح بات کو مانتے ہیں. صحیح بات اگر ہے تو اس کو مان دے گا. اور غلط بات چاہے کتنی بھی خوشنما ہو، کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی مٹھائی کے اندر لپیٹ کے دی ہو، غلط بات کا پتہ چل ہی جاتا ہے. اور صحیح بات جو ہے یا چاہے کتنی بھی کڑوی چیز میں ہو، صحیح ہے، حق ہے، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ کوئی میں ایسے بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ صحیح بات ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، سائنسداں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ سب نے حق بات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. سائنس کی بہت ساری باتیں ہیں جو پہلے زمانے میں غلط مانی جاتی تھی، پہلے زمانے میں بہت سارے غلط باتیں مانی جاتی تھی، مگر سائنس نے اس کو جو ہے نا ثابت کیا، غلط کو غلط ثابت کیا، صحیح کو صحیح ثابت کیا. تو یہ ایسا جو ہے، اگر ہمارے پاس سچ ہے، سچ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم سچ بتانا چاہیے. سچ بتائیں گے تو لوگ مانیں گے. آج ہماری حالت ایسی کمزور ہو گئی ہے، اتنے ڈرے خوف میں ہے کہ ہمارا دین ہم لوگوں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے. ہمارا دین پیش کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایسی ہمارے کو ایسی حالت اور ایسی اوقات ہماری نہیں رکھی انہوں نے، غیر مسلموں نے، کہ ہم کسی کے سامنے بات کر سکے. اتنی ہماری حالت خراب اور کمزور کر دی ہے. تو اس لیے ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے کہ خود کو سنوارے، اپنے معاشرے کو سنوارے، اپنے جو سوسائٹی ہے اس کو سنوارے، اچھا کرے، فرقہ پرستی ختم کرے، اتحاد کرے. اور اپنے خود کے سوسائٹی کے اندر اگر دین قائم کریں گے تو غیر مسلم ہم کو دیکھ کے، ہمارے حالات کو دیکھ کے، ہمارے معاملات کو دیکھ کے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کو دیکھ کے 100% دین اسلام قبول کریں گے. یورپ کے اندر آج یورپ میں اور امریکہ میں جو دین قبول ہو رہے کر رہے ہیں لوگ غیر مسلم، وہاں کی کرسچن، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے، بلکہ ہمارے جو دشمن ہیں، گندے گندے جن کے مذہب ہیں، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے دین پھیلا رہے ہیں. تو ان کے لوگ ان کے دین میں نہیں آ رہے جا رہے، مگر ہمارے دین کا کوئی پھیلانے والا نہیں ہے، مگر اسلام برابر وہاں پھیل رہا ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کی طاقت ہے، اسلام کے اندر حقانیت ہے، سچائی ہے. اگر ہم اس کو کوشش کر کے پھیلائیں گے تو پھر تو زیادہ ہی پھیلیں گے. بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم مسلمانوں کے سامنے کھڑے کر کے بولیں گا کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سارے مسلمان میں نے بنائے ہیں، جو جدید دور میں قبول کر کے بنا، اسلام قبول کر رہے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تمہارے پاس اتنے وسائل تھے، دنیا کے آدھی زمین تمہارے پاس ہوتی، 50 سے زیادہ ملک مسلمانوں کے تھے، مگر تم نے کیا کیا؟ یہ اس کا جواب دینا پڑے گا. تو روشنی کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اندھیرا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے حق اور سچ بات، سچ عقیدہ پھیلانے کے لیے لوگوں میں محنت کرنا پڑتی ہے. باطل عقائد بڑی آسانی سے پنپ جاتے ہیں، شیطان بھی ان کو خوشنما کرتا رہتا ہے. حق چونکہ محنت اور طاقت تکلیف والا امر ہے، اس لیے اس کے پھیلاؤ میں طاقت اور محنت درکار ہوتی ہے. حق کی مثال ایسی ہے جیسا اونچی ٹیکڑی. حق کی مثال کیسی ہے؟ جیسے اونچی ٹیکڑی کے اوپر جانا. اوپر جانے میں محنت لگتی ہے، مگر اچھی ہوادار جگہ اور ملتی ہے، وہاں پہ پانی سے بچاؤ ہوتا. اگر سمجھو ادھر کیچڑ پانی ہے، وہ ہم اونچی ٹیکڑی پہ چلے جائیں تو گندے پانی سے بچاؤ بھی جو ہوتا، اچھی ہوا ملتی، مگر طاقت لگتی اوپر جانے کی، پانی وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں. اور باطل کی مثال نیچے جانا ہے. باطل کی مثال ہے نیچے گڑھوں میں جانا. گڑھے میں گندا پانی رہتا، کیچڑ رہتا، بینداڑ رہتا، اس میں پھنس جاتے، گندگی کیڑے مکوڑے اس میں سے نکل جاتے. یہ باطل کی مثال ہے. نیچے جانے میں مگر طاقت نہیں لگتی، آپ اگر خالی لڑک جاؤ پہنچ جاتے نیچے. مگر پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے طاقت لگتی، پیر چلانا پڑتے. ویسا ہی ہے، شیطان ہم کو غفلت میں رکھتا ہے. یہ جو ہے ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں مسلمان. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے چھوٹا سا، اس کی ضرورت تو نہیں تھی بولنے کی، مگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو. تو اکبر الہ آبادی جو ہے بہت طنزیہ شعر کرتے تھے اور بہت اچھا ان کا دین کی فہم تھی. تو انہوں نے بولے، چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا. چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق کر اور اسکول جا. چھوڑ لٹریچر کو اپنی
ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اور اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوف سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ یہ آج کے لوگوں کا کہ یہ سوچ رہے کہ اب کچھ ہم نہیں کر سکتے، 4 دن کی زندگی ہے، اب کوفت کر کے کیا فائدہ، یعنی خلیش اور دل میں برائی رکھ کے 4 دن کی تو زندگی، اس کے اندر اسلام کے اوپر رونا روئیں گے، ماتم کریں گے، کیا فائدہ ہے۔ تو ایسا شعر انہوں نے اکبر الہ آبادی نے 1920 میں کہا تھا، اور اتنے پہلے کی لگتی ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کے اسباب جو ہے رسول کی نافرمانی، اللہ کا عذاب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ زوال کا اسباب۔ رسول کی نافرمانی کیا ہے؟ اب ہم بولیں گے رسول نے تو بہت باتیں کی ہیں، بہت حدیثیں ہیں، اور کتنی باتیں انہوں نے کی، ہم کو کیا معلوم کہ کون سی بات کی نافرمانی ہو رہی، ان کی کون سی بات کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ سب جب قرآن پڑھیں گے، قرآن بہت زیادہ موٹی کتاب، بڑی نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ قرآن کو اگر ترجمے سے پڑھنا شروع آپ کریں گے، جھوٹ نہیں بولتا میں، 1 مہینے میں ختم ہو جائیں گی اگر اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھیں گے، 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا۔ اور حدیث کی کتابیں ساری آپ نہیں پڑھ سکتے، ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں تو ساری نہیں پڑھ سکتے۔ مشکات المصابیح بول کے ایک کتاب ہے حدیث کی، وہ تقریباً 4-5 حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ساری حدیثوں کو جمع کیا۔ اس کو بھی اگر کوئی آدمی محنت سے پڑھنا چاہتے ہیں، اردو میں دستیاب ہے اور دوسری لینگویج میں بھی ہے، مشکات المصابیح۔ یہ بھی اگر کوئی آدمی پڑھے، اور پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کمپیوٹر پہ پڑھ سکتے ہیں، مگر کمپیوٹر کا میں ریکمنڈ نہیں کرتا کہ کمپیوٹر پہ پڑھنا شروع میں تو بہت آسان لگتا ہے، فری میں کتاب مل جاتی، خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ویسے آپ جا کے خریدیں گے تو مہنگی کتاب آئیں گی، پی ڈی ایف ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور پڑھیں گے۔ مگر میرا تجربہ ذاتی ہے کہ کمپیوٹر پہ پڑھنا، پڑھ تو سکتا ہے آدمی، پڑھ تو سکتا ہے اگر ہمت ہے، اگر عزم ارادہ کر لیا تو کر سکتا ہے، مگر اس پہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو آنکھوں کا بار پڑتا ہے، اتنا ٹائم نکال کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے، اور پھر بعد میں وہ جان پہ بھی آتا ہے، پھر کمپیوٹر ہے تو پھر یہ دیکھ رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ادھر جا رہے۔ مگر کتاب ہو تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں کاغذ رکھ سکتے ہیں، ایسا ایسا کاغذ رکھ سکتے کتاب کے اندر کہ بھیا میں یہاں تک پڑھ کے آیا تھا، یہاں تک میرا ہو گیا، اب آگے جو ہے کس کے آگے پڑھوں گا، یہ آسانی سے ہو جاتا۔ پھر کتاب یاد بھی دلاتی، ٹیبل پہ رکھی رہتی، یا ساتھ میں لے کے آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے۔ لیپ ٹاپ تو آپ لے کے جا سکتے ہیں مگر وزنی چیز ہے، مگر کتاب آپ لے کے اپنے بیگ میں ادھر ادھر جا سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، دھندے بزنس دکان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کتاب میں آپ اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے مشکات المصابیح پڑھیں، قرآن شریف ترجمے سے پڑھیں، مشکات المصابیح پڑھ لیں، جھوٹ نہیں بولتا 1 مہینے میں ختم ہو جائیں گی وہ بھی مشکات المصابیح میں۔ قرآن اور حدیث اگر مل کے آپ پڑھیں تو وہ بھی 1 مہینے میں دونوں ختم ہو سکتی۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کی نافرمانی کیا ہے۔ رسول کی نافرمانی یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اس کے اوپر ہم سیدھے سیدھے خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلنے کی ہدایت کریں، اور عام لوگوں کے اندر بھی اپنے خود سے ذات کے اوپر اگر اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، باقی لوگوں تک نہیں پھیلا سکتے تو کم سے کم ذات پہ عمل کریں، اپنے حالات واقعات لوگوں کے ساتھ تعلقات صحیح کریں، وہ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اس کو دیکھ کے غیر مسلم دین قبول کریں گے تو رسول کی نافرمانی اللہ کے غضب کا باعث ہوتی ہے۔ یہ ہے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں۔ اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو مسلمانوں پہ غضب آتا، اللہ کا غضب آتا۔ یہ سورہ یونس ہے، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 14، اور سورہ ہود میں ہے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 117۔ یہ سب اس کے اندر ہے، اور اس میں میرا ایک مضمون ہے کہ اللہ کی نافرمانی مسلمانوں کے زوال کا، بہت لمبا مضمون ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا میں۔ اور مسلمانوں سے اللہ کا واحد مطالبہ کیا ہے؟ دین پہ قائم ہونا اور اس کو قائم کرنا۔ مسلمانوں سے اللہ کا واحد مطالبہ ہے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ قربانی نہیں چاہتا کہ میرے کو قربانی کر کے اس کا گوشت اور خون پہنچاؤ، میرے کو جو ہے تو ڈونیشن دو، پیسے دو، میرے پاس میرے نام سے صدقے کرو، خیرات کرو، اللہ کے نام سے یہ خیرات کرو وہ خیرات کرو۔ اللہ نے کبھی نہیں بولا کہ میرے نام سے خیرات کرو بول کے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے صرف واحد مطالبہ کیا ہے کہ دین کو قائم کرنا، اپنے اوپر بھی، اپنے اطراف کے لوگوں پہ بھی، اور اپنے معاشرے میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی سب میں دین جب قائم ہو جائے گا، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اور لوگوں کو جو ہے نا دین کی طرف روشنی، دین کی روشنی کی طرف بلانا، اور شیطان کے اندھورے سے دور کرنا۔ یہ سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 5۔ اچھا، جس طرح مسلمانوں کی عروج کی باتیں اسلام میں بتائی گئی ہیں، بالکل اسی طرح مسلمانوں کے زوال کی باتیں بھی پہلے بتائی۔ جس طرح مسلمانوں کی عروج کی باتیں حدیثوں میں ہیں کہ مسلمانوں کو کیسا عروج آئے گا، کیسا عروج حاصل ہوگا، اس طرح مسلمانوں کے زوال کی باتیں بھی پہلے سے بتا دی گئی ہیں، قرآن شریف کے اندر بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے کہ مسلمان کو زوال کس طرح آئے گا۔ تو یہ اس طرح ہے جیسا میں نے بتایا تھا، ویڈیو گیم کا جو سے بتایا تھا میں نے، قسمت اور نصیب ویڈیو گیم کی طرح ہے۔ جیسا ویڈیو گیم کے اندر پروگرام رہتا، پری پروگرام رہتا کہ اس میں پہلے سے لکھا رہتا کہ ہار اور جیت کیسا ہوں گی، کس طریقے سے ہاریں گا سامنے والا، کس طرح جیتیں گا، ہارنے کے بعد کیا ہوگا، جیتنے کے بعد کیا ہوگا، پورے سین اور منظر ہم کو نظر آتے، وہ پہلے سے لکھے ہوئے رہتے۔ ویسا جو ہے نا مسلمانوں کے زوال اور مسلمان کے عروج،
وہ بھی باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسمت پہ لکھ دی ہوئی ہے، مگر ہمارا کام صحیح طریقے سے ہمارے اپنے خود کی اسکل سے یہ دنیا میں چلنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے۔ ہماری اسکل سے اگر دین کو قائم کریں گے تو ہمارا عروج حاصل ہوگا، اور ہماری خراب اسکل سے اگر ہم برے کام کریں گے، شیطان کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر ہمارا زوال ہوگا۔ تو یہ ہے، پہلے سے لکھ دیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، ابھی میں مختصر کر رہا ہوں، اللہ کا غضب اور اللہ کی طرف سے سزا یہ ہم کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ کا غضب اور اللہ کا طرف سے سزا ملی، اللہ اور رسول کی ہدایت کو چھوڑ کر غیر اللہ کا اتباع کرنا وبال ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کی ہدایت اور حدیث کو چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، ان کے اقوال ان کے اقوال، ان کے بیان یہ سن کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، دین کے مقصد کو بھول گئے۔ دین کا جو مقصد تھا وہ چھوڑنے کے بجائے دین کو ایک عبادت بنا لیا، اسلام کو جو ہے نا خالی عبادت کرنے کا، پوجا پاٹ کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت، صحیح ہدایت تھی اس کو چھوڑ دیا، قرآن شریف کی صحیح ہدایت کو چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کا ہم پہ غضب آ گیا۔ اللہ اور رسول کی ہدایت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اتباع کا وبال ہے۔ یہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 146، اور سورہ نمبر 7 آیت نمبر 152 152، اور سورہ نمبر 7 ہے یہ بھی، اور سورہ یونس ہے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 14، اور سورہ ہود ہے سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118 119۔ اللہ اور رسول کی ہدایت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اتباع کرنا کی طرف سے اللہ کا غضب آتا ہے، اور اللہ کا غضب، اللہ کی سزا ہے ہم کو، کیونکہ اللہ نے ہم کو پوری دنیا میں حکومت دی، کھلا ہوا ہاتھ دیا، ہم کو فل چانس دیا، فری اینڈ فیئر موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 1000 سال دنیا میں حکومت دی اور فری اینڈ فیئر موقع دیا، ہم کو کبھی کسی قسم کی پابندی، ہمارے واسطے راستے میں اڑتھڑا، اور ہمارے سامنے کوئی دشمن نہیں تھا۔ 1000 سال تک ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں تھا دنیا میں۔ اللہ نے ہم کو جو ہے نا پوری دنیا میں حکومت دی، کھلا موقع دیا، مطلق عنان حکومت دی۔ ہمارے ایک حکم پر سارے آدمی اپنا مذہب تبدیل کر سکتے تھے، ہمارے ایک حکم پہ پورے دنیا کے لوگ اسلام قبول کر سکتے تھے، اور کسی میں چوں کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، مگر ہم مجرے دیکھتے رہے، راگ راگی نے ایجاد کی، اور اللہ نے آج اس کی سزا ہم کو کیا دی کہ ہم کو ہمارے غلاموں کے غلام بنا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا غضب ہے، اور اللہ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ نے ثابت کر کے بتا دیا، ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ ہم پہلے جس کے اوپر حاکم تھے، جو لوگ ہمارے غلام تھے، آج وہ ہم پہ حاکم ہے اور ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی سزا ہے ہم پہ، اور اللہ اس سزا کو ٹال سکتا ہے، جس طرح اس نے ہم پہ اس کو مسلط کیا ہے، اس طرح اس کو نکالنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ پہلی قوموں کے اوپر جیسے ہم مسلط تھے، جیسے ہم دوسرے قوموں کے اوپر حاکم تھے، اور دوسری قومیں ہمارے غلام تھی، اور اس ٹائم پہ ہم لوگ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم کبھی ان کے غلام ہوں گے، مگر اللہ نے جو ہے نا ہم کو ان کا غلام کر دیا۔ ویسا آج بھی اگر ہم اللہ کی توبہ کریں گے تو آج جو ہے نا ہم غالب آ جائیں گے، آ سکتے۔ موجودہ دور کے فتنے میں ہم کیا کریں؟ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنی باتیں کر دیے، اتنی موجودہ دور کے فتنے میں ہم کیا کریں؟ اس فتنے کے دور میں ہمارے پاس اسلام کی طرف سے کوئی ہدایت موجود ہے کیا؟ اس فتنے کے دور میں ہمارے پاس اسلام کی طرف سے کوئی ہدایت ہے کیا؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ حدیث و قرآن کی ہدایت، دین کی طرف لوٹو، حدیث و قرآن کے اندر ہے ہدایت۔ اب آج کے فتنے کے دور میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ جب اتنی باتیں ہو گئی، اتنے سب بتا دیا، اپنی کنڈیشن بتا دی، مسلمانوں کے اوقات بتا دی کہ کیا اوقات ہے، تو ابھی کیا کرنا چاہیے ایسے زمانے میں؟ ہمارے پاس کوئی حدیث میں اور قرآن میں کوئی ہدایت ہے کیا؟ اللہ نے کوئی گائیڈنس اور رہنمائی دی ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کوئی گائیڈنس ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی گائیڈنس ہے، قرآن کے اندر بھی اس کے ساری عبرت ہے، ہم کو پورے واقعات ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہم کو قرآن میں سے گائیڈنس ملتی کہ آج کے زمانے میں کیا کرنا ہے، اور حدیثوں سے بھی ملتی کہ کیا کرنا ہے، اور اس کے اندر اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ دین کی طرف واپس لوٹو۔ اگر ہم کو آج کے فتنے کے دور میں اگر ہم کو یہ غضب سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو ہم کو دین کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اب دین کی طرف واپس لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل زمانے میں تو ہم پہلے سے زیادہ دین پہ چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو اتنا دین معلوم نہیں تھا، کتابیں نہیں تھی، اور آج سے 100-200 سال پہلے تک بھی کتابیں نہیں تھی۔ جب برٹش لوگ آئے، انہوں نے پرنٹنگ پریس لائے، تبھی قرآن اور حدیث چھپنا شروع ہوئے، نہیں تو پہلے حدیث تو کس کو معلوم ہی نہیں تھی۔ قرآن تو بھی تھوڑا بہت معلوم تھا، تھوڑا بہت ہاتھوں سے لکھ لیتے تھے، حدیث تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی۔ جب حدیث تو انگریزوں کے آنے کے بعد، انگریزوں نے جب پرنٹنگ پریس لائے، اس کے بعد حدیث کی کتابوں کے نام معلوم ہے لوگوں کو۔ تو پہلے سے زیادہ آج دین کے اوپر لوگ چل رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ مسجدوں میں، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، خوبصورت مسجدیں ہیں، مسجدوں میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے مسجدیں بنائے۔ پہلے تو مٹی کی گری پڑی مسجدیں رہتی، کالے پتھر کی مسجدیں رہتی تھی، کالی مسجد کے نام سے مشہور رہتی تھی، گھروندوں کے جیسے بنی ہوئی تھی، جو بچے گھروندے بناتے ہیں نا، ویسی مسجدیں رہتی تھی پہلے۔ مگر آج تو ہم زیادہ دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ حج کے اندر جا کے دیکھو آپ، مکے مدینے میں کروڑوں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو عمرہ کیا آج کل عمرہ کے اندر اتنے لوگ رہتے ہیں جیسے پہلے حج میں کبھی نہیں رہتے تھے۔ پہلے کی تاریخ میں پورے 100 سال کے اندر بھی اتنے حج کے واسطے اتنے لوگ نہیں آتے تھے جتنے آج خالی اکیلے عمرہ کے لیے موجود رہتے ہیں۔
تو حج کا اندر تو اتنے لوگ آج دین پہ چل رہے ہیں، تو اب اور کیا دین پہ چلیں؟ ویسا نہیں ہے. دین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح دین پہ چلنا ہے، صرف قرآن اور صرف حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے. صرف قرآن کی آیت 100% آپ یہ طے کر لیں حق بات صرف اللہ کی ہے. دنیا میں کسی کی بات حق اور سچ نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، کتنا بھی جینیس ہو. اگر وہ بات بول رہا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو وہ حق نہیں ہے. حق صرف قرآن اور حدیث کی بات ہے. ایک مسلمان کو صرف ایک بات دھیان میں رکھنا چاہیے جو سچا مسلمان ہے، کہ حق اور سچ بات قرآن کی ہے اور حدیث کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات ہی صحیح ہے. دنیا میں کسی کی بات اس کے سامنے نہیں رکھنا. کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے فاضل، کسی بڑے سے بڑے بیان کرنے والے کی بات کو بھی وہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے قرآن اور حدیث کے سامنے. جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو صرف قرآن حدیث کی بات کو ترجیح دینا چاہیے. یہ گستاخی ہے، اللہ کی گستاخی ہے کہ آپ قرآن حدیث کی بات کو نہیں مانیں. قرآن حدیث کی بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کی بات ماننا یہ اللہ کی گستاخی ہے. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گستاخی بتاتے ہیں کہ فلاں کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، یہ رسولوں کا گستاخ ہے، نبیوں کا گستاخ ہے، فلاں ہے، یہ فرقہ ایسا ہے. وہ خود جو گستاخی کرتے اس کے بارے میں نہیں سوچتے. خود کی گستاخی یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی باتوں کو مان رہے. اللہ اور رسول کی بہت بڑی گستاخی ہے کہ ان کی باتوں کو چھوڑ کے آپ دوسروں کی باتوں کو مان رہے. اس لیے ساری باتوں کو چھوڑو، ساروں باتوں سے توبہ کرو اور صرف اللہ اور رسول کی بات مانو. مسلمانوں کو صحیح راستے پہ آ جائیں گے. یہ میرا پکا دعویٰ ہے. اور قرآن حدیث کا یہ خلاصہ ہے کہ صرف اللہ کی بات یعنی قرآن اور حدیث کو مانیں گے 100% صحیح راستے پہ آ جائیں گے. دنیا میں پھر سے عروج حاصل ہو جائے گا، یہ گارنٹی ہے. اس فتنے کے دور میں کیا کریں؟ قرآن کی ہدایت دے، حجت قائم کریں. اور جو غیر مسلم ہیں، جو اپنے اطراف جو غیر مسلم ہیں، مسلمان تو کم ہے پوری دنیا میں، 80% سے بھی کم مسلمان ہیں. 20% مسلم ہے سمجھو، 80% غیر مسلم ہے. تو اپنا کام یہ ہے کہ غیر مسلموں میں اپنے جو وسائل ہے، اپنے پاس جو ریسورسز ہے، جو بھی کر سکتے ہیں تو غیروں کو دین کی دعوت دینا چاہیے، دین دکھانا چاہیے، اپنے دین کی اچھائیں دکھانا چاہیے، اپنے آپس کے فرقے ختم کر کے اپنے آپس کی دشمنیاں لڑائیاں سب ختم کرنا چاہیے. شیطان کی چنگل سے، شیطان کی شکنجے اور پنجوں سے، شیطان کی جال سے بچنا چاہیے اور اتحاد کر کے صرف قرآن حدیث مان کے دین پھیلانا چاہیے. غیروں کو جو ہے نا دین کے بارے میں بتانا چاہیے. نہیں بتا سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے، غیروں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، اپنے معاشرے پہ، اپنے سوسائٹی پہ لاگو کرنا چاہیے تاکہ غیر دیکھیں اور دین حاصل کریں. اتنا کام کرنا چاہیے موجودہ فتنے کے دور میں. یہ بھی ہمارا ٹیسٹ اور امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ملٹی ٹاسکنگ رہتی ہے، جیسا میں نے بتایا کہ اس کے اچھے کام میں بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے، برے کاموں میں بھی ہے. ہم کو جو ہے نا عروج دیا، اس کے اندر بھی ملٹی ٹاسکنگ تھی. ہم کو زوال دیا، ہم کو ذلیل کیا، اس کے اندر بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے. یہ ہمارے لیے اللہ کا یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو برے حالات میں رکھ کے بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے. اچھے حالات دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کرنا چاہتے. قرآن شریف کے اندر آیت ہے کہ میں تم کو حکومت دوں گا، تم کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا، تم کو پاور دوں گا، تم کو ملک دوں گا، تم کو بادشاہ بناؤں گا، اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ تم کیسا عمل کرتے. یہ اللہ کی آیت ہے قرآن شریف میں. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، ہم کو پاور دیا، حکومت دیا، 1000 سال کا وقت دیا، اور دیکھ لیا ہم نے کیا کیا. اب ہم کو ذلیل کر دیا، نیچے گرا دیا. اب وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا کرتے. ابھی بھی ہم میں کرنا چاہیے جو چیز ہے وہ دیکھنا چاہیے. اگر ہم صحیح کام کریں گے، یہ بھی ٹیسٹ ہے، یہ بھی کوشش حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنے دین کو پھیلائیں غیر مسلموں میں. اچھا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. یہ بتا دیا تھا اس سے پہلے میں نے کہ قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھنا چاہیے، ٹرانسلیشن لازمی پڑھنا چاہیے. قرآن کا ٹرانسلیشن بار بار پڑھنا چاہیے، لازمی پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا قرآن کا ٹرانسلیشن. نہیں، قرآن کا ٹرانسلیشن جو ہے نا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ایک ٹرانسلیشن ختم ہو. قرآن شریف کا ٹرانسلیشن جو ہے پڑھنا چاہیے. اور جو لوگ انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، جو لوگ انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو دوسری زبان اگر نہیں آتی تو پھر مجبوری ہے انگلش میں پڑھے. مگر ان کو دوسری زبان آتی ہے، جو اپنی مدر ٹنگ آتی ہے، اور جو مدر ٹنگ کے اندر اگر وہ ان کو قرآن دستیاب ہے، پڑھ سکتے، تو وہ پڑھنا چاہیے اپنی مدر ٹنگ میں، زیادہ سمجھ میں آتی. اور اگر کوئی پڑھنے والا خود نہیں پڑھ سکتے قرآن سے مدر ٹنگ میں، تو کوئی پڑھ کے سنانے والا ہے، ایسے سے پڑھ کے سننا چاہیے. اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن ترجمے سے ختم ہو. قرآن کو بار بار پڑھیں گے. حضور کی سیرت کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے. حضور کی جو بایوگرافی ہے، سیرت ہے، میں نے تو بہت مختصر بتایا. کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چھوٹی موٹی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. چھوٹی کتاب بھی ہے، بڑی کتاب بھی اویلیبل ہے. اس لیے وہ سب کتابوں کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے. مشکات المصابیح جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اور اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو زیادہ کتابیں نہیں دی. جیسا دوسرے مذہبوں کا ذکر کیا میں نے کہ ان کے پاس پچھلے ہزاروں سال سے ان کے اندر بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے پیشوا آتے چلے گئے مذہبوں میں. پچھلے ہزاروں سال سے ان کے مذہب پرانے قائم ہیں. تو ان کے اندر بہت لوگ آئے اور انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہے. ان کے پاس بہت بڑے ذخیرے جمع ہو گئے.
कई डजन किताबें हैं उन लोगों के पास जमा हो गई, उसमें से बहुत सारी लॉस्ट हो गई, 90% तो वो लॉस्ट घुमा दिए उन्होंने, उनके गुम गई किताबें। मगर अभी भी जो जमा है वो भी बहुत ज्यादा है, और उन्होंने कब लिखा, कौन लिखा, क्या लिखा, कुछ मालूम नहीं है। अंग्रेजों ने जमा किया, जब अंग्रेज ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश ने पूरी दुनिया में जमा हुए, गैर मुस्लिमों की किताबें जमा की, उनकी बातें जमा की, और बातें जमा करके उनको किताबें लिख लिख प्रिंट करके दी। ये गैर मुस्लिमों के पास जितनी भी किताबें मौजूद है पुरानी, जो बोलते हैं वो 1000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, 50,000 साल पुरानी है, लाख साल पुरानी है, 5 लाख साल पुरानी है, 50 लाख साल पुरानी है, वो बोलते हैं हमारी किताबें, हमारा मजहब इतना पुराना है। वो सब कुछ भी नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है। ब्रिटिश के जमाने में वो सब उनकी बातें जमा हुई, और 200-300 साल से ज्यादा उनकी कोई किताब पुरानी नहीं है। वो उन्होंने, ब्रिटिश वालों ने इधर उधर से टुकड़े टाकड़े जमा करके, फिर भी मगर उनके पास बहुत किताबें हैं। गैर मुस्लिमों के पास, गैर मुस्लिम के मजहबों में, दूसरे मजाहब में बहुत किताबें हैं। इस्लाम का अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे पास ज्यादा किताब नहीं दी उन्होंने। हदीस और कुरान, बस इतनी है। कुरान इतनी सी, और हदीस की इतनी किताब, वो इतनी छोटी है हमारे पास दी अल्लाह ताला ने कुरान की, इसलिए दी कि वो छोटी, पढ़ना आसान है। ये इतनी हजारों किताबें, इतनी डजनों किताब लेके हम पढ़ नहीं सकते थे, हमारे को तो कई कई जिंदगियां चाहिए थी। जैसे गैर मुस्लिम बोलते थे हमको कई जिंदगी चाहिए हमारी दीन की किताब पढ़ने के लिए। अब जब तुमको कई जिंदगी चाहिए, कई कई जिंदगी, तुम एक लाइफ में तो तुम पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, फिर वो उस पर अमल कब करेंगे, और कौन अमल करेगा? कोई अमल नहीं करेगा, बस वो पढ़ते पढ़ते उनको कब मर जाते हो, और गलत रास्ते पहुंच जाते। जैसा कि मैंने इससे पहले बोला था कि रेल का टिकट है, अगर आप वो समझ नहीं सके कि इस पे क्या लिखा हुआ है, किधर जाना है, तो आप क्या करेंगे? कोई समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, क्या जाना है। रेल आ गई है, जो भी रेल खड़ी है उसमें बैठ जाएंगे आप और चले जाएंगे, तो कोई भी गलत स्टेशन पहुंच जाएंगे, जहां आपको जाना नहीं था वहां पहुंच जाएंगे। क्यों? तो आप पढ़ नहीं सके, आपको मालूम नहीं है, बस किसी रेल में बैठ गए। मगर आपके पास टिकट ऐसा होता है जिसपे लिखा होता है रेल का नाम, गाँव, टिकट, टाइम, सब, तो आप देख के समझ जाते कि फला रेल के ऊपर तो ये गाँव का नाम है, ये गाँव, मेरी रेल तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे। आप फौरन देख के पहुंच जाते और वो चले जाते, अपने सही मुकाम पे पहुंच जाते। वैसा इस्लाम का और दूसरे मजहबों का मसला है। दूसरे मजहबों की जो किताबें हैं वो ऐसी टिकट है जिसको पढ़ने के लिए उनको इतना टाइम लगता है, ना पढ़ सकते, वो किधर भी गलत जगह पहुंच जाते हैं। वो इस्लाम का टिकट तो ऐसा खुला खुला है, मालूम है कौन सी जगह पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, आप आराम से पहुंच जाती है। ये मैंने एक गैर मुस्लिम के साथ मुकालमा किया था, बात किया था, वो फोरम, मजहबी फोरम पे मौजूद है। तो इस्लाम का अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमको छोटी किताब दी ताकि जल्दी से पढ़े, जल्दी से अमल करे, जल्दी से समझ जाए, अपनी जिंदगी, अपने लाइफ टाइम के ऊपर उस पर अमल करे, लोगों पे अमल कराए, और तकरीबन एक महीने के अंदर इस्लाम की अच्छी खासी स्टडी हो सकती है। इस कुरान की भी, हदीस की भी एक महीने में अच्छी खासी स्टडी हो सकती है। दूसरे मजहबों की तरह पूरी लाइफ और कई कई लाइफ नहीं लगती। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। मुसलमानों के उरूज के असबाब क्या है? अब जैसा मैंने बताया इससे पहले कि मुसलमानों के जवाल के असबाब हुए, तो मुसलमानों के उरूज के असबाब भी वही है जो जवाल के असबाब है, खाली उसको उल्टा करना है। जो जवाल करने के अंदर लाने के लिए जो हमने काम किया, उसको अगर उल्टा कर देंगे तो हमारे उरूज के असबाब शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ दीन से जुड़ना है, ये भी है, वही बात है। हमारे उरूज के असबाब भी वही है, सिर्फ सिर्फ दीन से जुड़ना है। दीन से जुड़ने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत में रहना है, जो दीनदार है, दीन को सही समझ रखते हैं, जिनका अकीदा सही है, जिनका जो इस्लाम की स्पिरिट को जानते हैं, उनके साथ रहना है, उनको अमीर बनाना है, उनकी बैत करना है, उनके साथ रहना है, उनसे अटैच रहना है। अब बोलेंगे किसका अकीदा सही है? हर एक कोई, मुसलमानों के अंदर जो हजारों फिरके हैं, हर फिरका ये बोलता है कि हमारा अकीदा सही है, दूसरों का अकीदा गलत है, सामने वालों का अकीदा गलत है, ये फिरका मुशरिक है, ये जो है तो गुमराह है, वो गुस्ताख है। सारे फिरके एक दूसरे को बोलते हैं। तो इसके अंदर एक बात ध्यान रखना चाहिए, हुजूर की हदीस 72 फिरके वाली, बहुत फेमस हदीस, कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उसमें से एक जन्नती होगा और 72 दोज़खी होंगे। वो एक फिरका जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि वो एक फिरका कौन है, कौन सा है जो जन्नती होगा, जिसको फिरका नाजिया बोलते। तो वो फिरका वो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसपे मैं और मेरे असहाब कायम है। तो अब हमको ये देखना चाहिए, अकीदा सही करने के लिए सिर्फ दो ही, यही बात हदीस पे अमल करना चाहिए। मैं और मेरे असहाब का मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और मेरे असहाब। उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ कुरान था, कुरान के अलावा कोई किताब नहीं थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनके असहाब के पास सिर्फ हदीस थी, उसके अलावा कोई किताब और कोई गाइडेंस नहीं थी। तो हमको जो है ना सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर देखना चाहिए कि कुरान और हदीस में क्या है। कुरान और हदीस का जो अकीदा है वही हमारा अकीदा होना चाहिए, इसके अलावा किसी किस्म का अकीदा नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म के लोगों का, किसी भी बड़े से बड़े आलम, जीनियस और नोबल प्राइज वाला भी एक मुसलमान अगर आलिम है, दीन का आलिम जिसको नोबल इनाम मिल गया, उसने भी आके बोला तो उसकी बात नहीं मानना चाहिए। सिर्फ कुरान और हदीस में जो अकीदा है वो सही है। आप चेक करके देख लो पूरे जितने फिरके मुसलमानों के हजारों, इस कुरान और हदीस के हिसाब से किसका अकीदा है। उसके अलावा अगर वो फिरका किसी दूसरे की बात मानता है, रिजेक्ट, 100% रिजेक्ट कर देना चाहिए, यही सही रास्ता है। और
मुख्तसर में खुलासा करके बोलूँगा, अब आप बोलेंगे तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया, अब कुरान पढ़ना पड़ेगा, पूरा हदीस पूरी पढ़ना पड़ेगी, जब हमको मालूम होगा सही अकीदा क्या है। सही अकीदा सिर्फ ये है कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, और इस अल्लाह हर हाजिर और नाजिर है, हर आदमी के साथ है, हर एक इंसान के साथ है, पूरी दुनिया कायनात के साथ है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया मैं हर एक के साथ हूँ, और अल्लाह ताला हर एक की सुनता है, हर एक की बात मालूम है, हर एक की चीज़ जानता है, हर एक के साथ देखता है, हर एक का विटनेस है, हर चीज़ का विटनेस है। तो अल्लाह एक है, हर चीज़ का विटनेस है, हमारी बातें मानता है, और अल्लाह के अलावा किसी में कोई किस्म की ताकत नहीं है, किसी के अंदर कुछ भी नफ़ा नुकसान पहुंचाने की जर्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी ताकत नहीं है। पूरे कायनात के अंदर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना किसी को कुछ फायदा पहुंचा सकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नबी है, आखिरी नबी है। इससे पहले हुजूर अल्लाह ताला ने हजारों लाखों पैगंबर भेजे, हुजूर जो है ना आखिरी नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अल्लाह ताला जो है तो के सिवा कोई दूसरा हमारा नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ने हमें हमारी हिदायत के लिए गाइडेंस दी है कुरान और हदीस। बस इतनी बातें याद रखो, यही सही अकीदा है। इसके अलावा किसी किस्म का भी अकीदा झूठ और बातिल है। ये अल्लाह ताला की हिदायत के ऊपर हमने अमल करना है, और हमारे माशरे और लोगों ने अमल करना चाहिए। ये है हमारे उरूज के असबाब। अब अमर भी मारूफ और नहीं है, अमर मारूफ और नही मुनकर नहीं करने की वजह क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि मुसलमान बादशाहों के ज़माने में मुसलमान गुर्बत में रहे, मुसलमानों को गुर्बत में रखा मुसलमान बादशाहों ने, खुद आयश की, खुद मज़े किए, और जो है ना मुसलमान आम मुसलमानों को गुर्बत में रखा, जिसकी वजह से अवाम के पास जो आम लोग थे, अच्छे लोग थे, उलमा थे, उनको रिसोर्सेज नहीं मिले। उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि इतनी मेहनत नहीं कर सकते थे, वो जितनी की उन्होंने थोड़ी बहुत की, तकरीबन डेढ़ डेढ़ अपना बिलियन लोग मुसलमान बन सके, बाकी पूरी दुनिया मुसलमान नहीं बन सकी। ये मुसलमान बादशाहों की जो है तो कंजूसी की वजह से हुआ। तो इस तरह से हर किस्म की खराबियाँ पैदा हुई, इस्लामी मालूमात नहीं होने की वजह से, और मुसलमानों में हर तरह की खराबियाँ पैदा हुई, बुराइयाँ पैदा हुई। शैतान हर वक्त काम में लगा हुआ है, शैतान तो गाफिल नहीं है, हम लोग गाफिल है, ये भी एक है। मुसलमान नौजवानों में जो है ना, आजकल मुसलमान लोग जो इस्लाम के दीन की तरफ आ रहे, मुसलमान नौजवानों के जो सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग पोस्ट देखते रहते, जो भी सोशल मीडिया है उनके, टिकटॉक था पहले, बाकी के जो भी है सोशल मीडिया है, उनके ऊपर आप देखो मुसलमान नौजवान बहुत कोशिश करते बेचारे कि हम दीन की तरफ आए, मगर वो क्या करते हैं उनको मालूम ही नहीं है। असल में मालूम होता तो सही रास्ते पे आते, वो समझते हैं कि खवालियाँ, नाते, हमद, उरस और दरगाहों की फोटोआँ ये अगर डाल देना, और कुरान शरीफ के वजीफे ये कर लो, ये पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, ये पढ़ने से दौलत आ जाएंगी, ये करने से ये अमल हो जाएगा, कुरान के वजीफे आयतें ये वो सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं और समझते रहते हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं। वो बेचारों को इतना ही मालूम है, असल में ऐसा नहीं है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अच्छा, अभी हम और आगे जाए, मौजूदा दौर के बारे में हुजूर सल्लम क्या कहा। मौजूदा दौर के बारे में हुजूर सल्लम ने भी बहुत पेशन गोया की है। मौजूदा दौर के बारे में हुजूर सल्लम ने जो हमको बताया है, जो जो हालात बताए, वो हदीसों में बहुत लिखे हुए हैं। हदीसों की किताबें पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल पता चलेगा कि आज हम पे सही 100% सही साबित आ रही। मौजूदा दौर के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस तो मैंने पहले ही बता दिया था कि दुनिया में मौजूदा दौर में मुसलमान बहुत ज़्यादा कसरत में, हालांकि हुजूर के ज़माने में मुसलमान ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम मुसलमान थे मक्का और मदीना में हुजूर के ज़माने में। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद के ज़माने में, आखिरी ज़माने में या बाद के ज़माने में मुसलमान कसरत से होंगे, बहुत ज़्यादा मुसलमान होंगे, मगर उनकी हालत कैसी होंगी, जैसा दरिया पे झाग, दरिया के ऊपर जो झाग है, जब पानी बह रहा है, जो जोरदार बारिश आने के बाद जो नाले नदियां बहना शुरू हो जाती, उसके ऊपर गंदे मिट्टी का, कचरा का और घास का फेस आ जाता, बहते रहता, किधर भी जिधर नदी जा रही उधर वो फेस चला जाता, इधर फेंक देता, उधर फेंक देता, जिधर नदी गंदे पानी में जा रही है वो फेस उधर लेकर चली जाती। वैसी हालत मुसलमानों की होंगी। इससे ये बात साबित होती है कि आखिरी ज़माने में मुसलमान बहुत होंगे, मगर उनकी औकात कुछ भी नहीं होंगी। ये हदीस मैंने बताया था। इस हदीस से ये भी मैंने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के लोगों को मुसलमान कहा है, आज के दौर के मुसलमानों को मुसलमान कहा है। हुजूर ने कहा कि अब एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमान कसरत से होंगे, मगर उनकी औकात झाग की तरह होंगी। इसका मतलब ये है कि आज का दौर है, आज के मॉडर्न दौर में हम लोग फिरके एक दूसरे को काफिर मुशरिक बोलते रहते हैं, और हुजूर सल्लम ने हम लोगों को मुसलमान कहा है इस हदीस के हिसाब से कि वो लोग मुसलमान ज्यादा होंगे मगर उनकी औकात नहीं होंगी। तो हुजूर ने जिनको मुसलमान कहा है उनको हम मुशरिक और काफिर और ये कहने की नहीं कहना चाहिए, बल्कि हुजूर, ये तो गुस्ताखी है कि हुजूर जिसको मुसलमान बोले तुम उसको काफिर बोले, ये गुस्ताखी है। हुजूर के नबी होने के दलाइल वो है, आखिरी दौर के हदीस जो है, हदीस में जंगे हैं, फितने हैं, दीन पे कायम रहना मुश्किल होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर, ये जो बाद का ज़माना ऐसा आएगा कि दीन पे कायम होना मुश्किल होगा। गैर मुस्लिम जो है ना अपने गैर मुस्लिम होने पे फख्र करेंगे,
कुफार मुशरिकीन अपने कुफ्र पे और शिर्क पे फख्र करेंगे। आज हम देखते कि मुशरिकीन जो है अपने कुफ्र के अपने गंदे दीन पे फख्र करते और हम बोलते कि हमको बहुत ज़्यादा फख्र है। तो ये ऐसा दौर है, हदीस में है कि वो एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमानों को इस्लाम पे कायम होना मुश्किल होगा। ऐसा मुश्किल होगा जैसा हाथ में गर्म अंगार पकड़ लिया, कोयला पर जलता हुआ कोयला हथेली में पकड़ना कितना मुश्किल होता, वैसा दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा। हुजूर की हदीस है, ये हदीस से साबित करती कि हुजूर सही नबी है, इनकी जो हुजूर की जो पेशन गोई सही साबित हो रही। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आखिरी दौर ऐसा आएगा कि मुसलमान जो है ना रश करेंगे गैर मुस्लिमों को देख के, मुशरिक को और काफिर को देख के दिल में रश करेंगे, काश मैं भी मुशरिक होता या काफिर होता। ऐसा उनके दिल में रश पैदा होगा। आज भी ऐसा ही हो रहा है, मुसलमान काफिरों को, मुशरिकों को और गंदे दीन के मजहबों को, लोगों को देख के दिल में रश करे, काश हम वो होते, काश ये जात के होते तो हम अच्छा होता। ये भी हदीस में है। और ये भी बताया है कि मुसलमान जब गुजरेंगे कब्रिस्तान के पास से तो वो ये सोचेंगे कि काश हम खबर में दफन होते। इनकी जिंदगी मुसलमानों की वो मरे मुर्दों से ज्यादा बदतर रहेंगी, उनके हालात इससे ज्यादा बदतर और जलील होंगे कि वो सोचते अगर मुर्दा होते तो हम बेहतर होते। ये भी आज हो रहा है। और दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के दौर के जमाने में कि एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमान जो इंसान है सुबह में मुस्लिम रहेंगे, शाम तक काफिर हो जाएंगे, शाम में मुस्लिम होंगे, सुबह तक काफिर हो जाएंगे। आज के दौर में ऐसे ही है कि हर मुसलमान हर कोशिश करता कि हम इस्लाम के ऊपर दीन पे जिंदगी गुजारे, मगर आज के हालात से तंग आके, वाकयात से तंग आके उसके दिल में कुफर आ जाता और शाम तक वो काफिर हो जाता। आजकल ये हो रहा है, दिल में दीन के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं हो रहा है। हमके दिल में, हमारे दिल में शकूक पैदा हो रहे हैं, अल्लाह है या नहीं, इस्लाम सच है क्या नहीं, ये झूठा है क्या, कैसा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कैसी है, हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहे। दीन और ये मजहब जो है अफीम है और नशा है और ये है वो, ऐसी बातें पैदा हो रही। ये हुजूर की हदीस साबित कर रही कि हुजूर ने फरमाया कि इंसान दिन में सुबह में मुसलमान और शाम में काफिर होगा, शाम में मुसलमान सुबह काफिर होगा। ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित करी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अल्लाह ताला ने जो है ना, हमारे अल्लाह जो है, हमारा अल्लाह जो कि औलाद आदम को शुरू से हिदायत के लिए हजारों रसूल और नबी मबूस किए, हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। हमारा जो अल्लाह ताला है जिसने हमारे पास शुरू से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाखों पैगंबर भेजे, वो हमको क्या आज बेयारो मददगार छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है ना हमारी हिदायत के लिए इंतजाम कुरान में किया है। जैसा मैंने बताया, कुरान के अंदर से हिदायत पिछले 1440 साल से निकल रही है, अभी भी निकल रही है और फ्यूचर में भी निकलेंगी। तो ऐसा थोड़ी होगी कि आज क्या हमारे खराब हालत में हमको कुरान और अल्लाह ताला हमको छोड़ देगा, या हमारे रसूल हमको जो है तो बेयारो मददगार लावारिस छोड़ देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सब हमारे चीज़ें मौजूद है कुरान और हदीस में। हमारा काम सिर्फ है कि कुरान और हदीस से रुजू करें, जाके डायरेक्ट पढ़े, लोगों की बातें न सुने, डायरेक्ट कुरान पढ़े, डायरेक्ट हदीस पढ़े, तो खुद समझ में आएगा। लोगों की बातों बहकाओं में न आओ। पूरे 1.5 अरब मुसलमानों के अंदर हर एक का दिमाग डिफरेंट है। आपको हर एक आदमी बहका देगा, हर एक आदमी जो है शैतान के अगर उसके अंदर वसवसा दिमाग में होगा तो बहका देगा। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा करे, अल्लाह की किताब पे भरोसा करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे भरोसा करे, कुरान पे भरोसा करे, हदीस पे भरोसा करे, आप 100% सही रास्ते पे पहुंचेंगे। तो अल्लाह ताला ने जो है हजारों पैगंबर मबूस किए हमारी हिदायत के लिए, तो क्या हमको वो छोड़ देगा क्या? बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। बल्कि अल्लाह ने और इसके रसूल ने हमें अपनी ज्यादा गाइडेंस की है, हमको बहुत ज्यादा आसार क़यामत की हदीस से सैकड़ों के तादाद मौजूद, आसार क़यामत के और आखिरी ज़माने की हदीस से सैकड़ों के तादाद मौजूद है, जिससे हमारे लिए हिदायत है। हम फितने के दौर में क्या करेंगे ये सब साबित हो जाता है। हजरत ज़ैनब बिन हजश रज़ी ताला की हदीस है कि अल्लाह ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, मगर तुम्हारे अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह तुमको मदद नहीं देगा। तो ये कब होगा? तो ये उस वक्त होगा जब तुम अमर बिन मारूफ और नहीं मुनकर करना छोड़ देंगे। ये है जब आप तुम्हारे के अंदर जो अच्छी बातें तुम बताना छोड़ देंगे, अमर बिन मारूफ करना छोड़ देंगे, नही और मुनकर छोड़ देंगे, तो ऐसा जमाना आएगा कि तुम अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह तुम मदद नहीं करेंगे, अल्लाह से तुम दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। आज ये जमाना आया हुआ है। हम देखते हैं कि हम दुआएं कर रहे हैं इस्लाम की रूज के वास्ते, अपनी तरक्की के वास्ते, मुसलमानों की इज्जत के वास्ते, और दुआ कर रहे हैं, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं। पिछले 500 साल से हमको एक भी फतह नसीब नहीं हुई, हर जंग में हम हारे हैं। पिछले 500 साल से हमको किसी किस्म की फतह और विक्ट्री की कोई खुशखबरी नहीं मिली। हर जंग के टाइम पे हमने दुआ मांगी है,
ہر جنگ کے ٹائم پہ ہم نے دعا مانگی ہے، ہماری ساری دعائیں ریجیکٹ ہوئی ہے، ہمارے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے ملک نکلتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ہماری حکومتیں ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، خون سے نازلہ پڑھ رہے ہیں، ختم بخاری کر رہے ہیں، مگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم اللہ سے مدد مانگیں گے، مدد نہیں دیں گا، اللہ سے دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوں گی۔ یہ زینب بن حجش رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا ہے جب تم امر بن معروف اور نہی منکر نہیں کریں گے، اس ٹائم پہ یہ زمانہ آ جائے گا، اور ہم امر بن معروف اور نہی منکر بالکل نہیں کر رہے، اور جو لوگ امر بن معروف اور نہی منکر کر رہے، ہم ان کو جو ہے نا مشرک اور کافر اور غلط فرقے کے بد عقیدہ اور غلط عقیدے والے ایسا بول کے ان کو بدنام کر رہے۔ ہم نے چاہیے کہ ہم جو ہے ان کی مدد کریں، ان کی اعانت کریں، ہم خود نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی مدد تو کریں۔ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اب جو ہے نا اس کا اگلا جو ہے چیپٹر نمبر 24 وہ انشاءاللہ یہ ہوگا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دشمنان اور یہود کی سازش اور اس کا ذکر۔ اگلا چیپٹر یہ رہے گا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دشمنان اسلام اور مشرکین اور یہود کی سازشوں کا ذکر، اور مسلمان نوجوانوں کو بچنے کی تدبیر، مسلمان نوجوانوں کی بچنے کی تدبیر رہیں گی۔ اب میں اس میں یہ ذکر کروں گا کہ مسلمانوں میں طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، مسلمانوں میں طلاق بہت زیادہ بڑھتے جائے، مسلمان نوجوان طلاقوں کا بہت زیادہ پرسنٹیج مسلمانوں میں بڑھ گیا ہے۔ نوجوان تو دے رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی دے رہے ہیں، مسلمانوں میں طلاق بہت زیادہ، پہلے ایسا نہیں تھا، مسلمانوں میں طلاق بہت زیادہ ہو گئی، مسلمانوں میں نشے کی چیزیں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، مسلمان گمراہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اور یہ جو چیپٹر نمبر 24 رہے گا اس میں انشاءاللہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دشمنان اسلام یہود اور مشرکین کی سازشوں کا ذکر اور مسلمان نوجوانوں کو بچنے کی تدبیر کا ذکر رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔